بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ کراچی شہر کے عین درمیان اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار سے چند منٹ کے فاصلے پر یہ عظیم دینی درسگاہ واقع ہے۔ اس جامعہ سے بہت مشہور مفسرین، محدثین اور فقہاء نکلے ہیں۔ ان سب کو علوم ظاہری اور ساتھ میں روحانی علوم میں کافی مہارت حاصل تھی۔ اس جامعہ میں ہر سال ہزاروں طلباء داخلے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اس سال سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جامعہ نے داخلوں کی سہولت آن لائن کر دی ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر اپلائی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو تصدیقی میسج ملتا ہے تو اس کے بعد آپ باقاعدہ امتحان اور دیگر داخلہ کارروائی کے لیے جامعہ حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جامعہ بنوری ٹاؤن میں آن لائن داخلے کا طریقہ کار سمجھائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ جامعہ کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جامعہ میں آن لائن داخلے کس طرح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شرائط جانیں گے کہ جامعہ میں داخلے کے لیے شرائط کیا ہے۔ ان شرائط کو جاننے کے بعد ہم جامعہ میں آن لائن داخلے کی پوری کارروائی دیکھیں گے۔ تو جب آپ اس پیج پر آئیں گے، جو یہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کا جو لنک ہے یہ یہاں پر بھی موجود ہے اور میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس لنک پر آپ جائیں گے، اس کے بعد آپ داخلہ کارروائی شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ جامعہ میں ہدایات کیا ہے داخلے کی، وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے جو شرائط ہے وہ دیکھتے ہیں۔ درس نظامی میں داخلے کے لیے درجہ وار شرائط یہ 1442 اور 1443 ہجری کے لیے ہیں، یعنی 2021 اور 2022 کے لیے۔ جامعہ اور اس کی جتنی بھی شاخ ہیں، جتنی بھی اس کے کیمپسز ہیں، اس میں داخلے 8 شوال المکرم 1442 بمطابق 20 مئی 2021 بروز جمعرات سے شروع ہوں گے، اور تمام درجات میں داخلوں کی محدود گنجائش ہے، یعنی داخلے ان لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ لمیٹڈ ہے۔ تو اس لیے جلدی کیجئے اور خوب تیاری کر کے جائیے۔ تو اس میں تخصص فی الفقہ کے لیے جو داخلے کی شرائط ہے، اس میں ہے کہ آپ نے درجہ دور حدیث میں ممتاز نمبرات حاصل کیے ہوں، اور جامعہ کے طلبہ کے لیے جو جامعہ کے اندر موجود ہے انہوں نے وہاں سے دور حدیث کیا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ 70% نمبر حاصل کیے ہوں۔ تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الدعوہ والارشاد کے لیے آنے والے طلبہ کے لیے دور حدیث کے امتحان میں 70% نمبر لینا ضروری ہے۔ دور حدیث اور سابعہ میں داخلے کے لیے گزشتہ وفاقی درجہ میں جید جداً کی تقدیر سے کامیابی لازمی ہے۔ سادسہ سے ثانیہ تک تمام درجات میں داخلے کے لیے گزشتہ وفاقی درجہ میں ممتاز کی تقدیر سے کامیابی لازم ہے۔ درجہ اولیٰ میں داخلہ کے لیے متوسطہ صوم میں جید یا کم از کم مڈل پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس میٹرک ہے یا مڈل سرٹیفکیٹ ہے تو یہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے اس پر بھی آپ داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دراسات دینیہ کا جو کورس ہے وفاق کی طرف سے، اس میں کم از کم 20 سال عمر آپ کا ہونا ضروری ہے۔ اعدادیہ اول میں داخلے کے لیے کم از کم عمر 10 سے 12 سال کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب دور سے جاتے ہیں داخلے کے لیے اور آپ کے پاس وہاں پر اپنے قوائف کی کمی ہوتی ہے، کاغذات کی کمی ہوتی ہے، تو بڑی پریشانی لازم آتی ہے بندے کو۔ تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو 7 چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھیں اور اس پر عمل کر کے یہ ساری کاغذات اپنے ساتھ لے جائیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جامعہ کی ویب سائٹ پر فارم بھرنے کے بعد جامعہ کی طرف سے جاری کردہ آن لائن رجسٹریشن نمبر پیش کریں۔ جب ہم ابھی اپلائی کریں گے تو اپلائی میں ہمیں ایک رجسٹریشن نمبر دیا جائے گا۔ اس رجسٹریشن نمبر کو ہم محفوظ رکھیں گے اور اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھیں گے۔ جب جامعہ میں جائیں گے تو وہاں پر یہ پیش کرنا ضروری ہوگا۔ 18 سال یا اس سے زائد عمر کے طلباء اصلی شناختی کارڈ اور اس کی 2 عدد فوٹو کاپی لائیں اور حالیہ بنی ہوئی 2 تصویریں لائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی 2 سے زیادہ ہوں، اور تصویریں بھی اگر آپ کے پاس 8 یا 6 ہو تو یہ اور اچھی بات ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر طلباء فارم بے اور حالیہ بنی ہوئی 2 تصویریں لائیں۔ بے فارم آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4 داخلے کے خواہش مند تمام طلباء اپنے والد، رشتہ دار، سرپرست کی شناختی کارڈ کی مصدقہ فوٹو کاپی اور فون نمبر لائیں۔
मुसद्दिक़ा आप 17 ग्रेड या 16 ग्रेड के किसी ऑफिसर से आप तस्दीक करवा सकते हैं। अटेस्टेड कॉपी आप लेकर जाएँ। साबिक़ा विफाक़ी दर्जे की कश्फ़ दर्जात या विफाक़ का मुसद्दिक़ा नतीजा और उसकी एक फ़ोटो कापी लाएँ। नंबर 6, दर्जे सानिया के लिए विफाक़ का दर्जा ऊला का रजिस्ट्रेशन कार्ड और उसकी फ़ोटो कापी लाएँ। क्योंकि दर्जे ऊला का इम्तिहान विफाक़ी नहीं होता, तो उसके लिए आपको अपने मदरसे से एक तस्दीक़नामा या कि रजिस्ट्रेशन कार्ड आप ज़रूर ले जाएँ। नंबर 7, दर्जे ऊला और दर्जे सानिया के लिए मुतवस्सिता का कश्फ़ दर्जात या मिडल का मुसद्दक़ा सर्टिफ़िकेट और उसकी फ़ोटो कापी लाएँ। तो सरपरस्त से मुराद कौन है? सरपरस्त रिश्तेदार से मुराद तालिब इल्म का वो करीबी अजीज़ है जो तालिब इल्म की हर किस्म की ज़मानत उठाए, इदारे की तलब पर हाजिर हो सके, नीज़ तजदीदी दाखिला के वक्त यानी अगले साल के लिए वो तहरीरी ज़मानतनामा भी जमा कराए। ये फिर दाखिले की तरतीब है कि दाखिला किस तरह होगा। पहला मरहला तो ये है कि 13 शव्वाल यानी 25 मई 2021 तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। दूसरे मरहले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से कवायफ की चेकिंग होगी। तीसरा मरहला फिर तकरीरी इम्तिहानात का होगा। तकरीरी इम्तिहान यानी ओरल एग्ज़ाम होगा जिसमें आपसे साबिक़ा दर्जा और दुरुस्त नाज़र कुरान मजीद और इस तरह जो दर्जा आपने पढ़ा है उस दर्जे के एतबार से आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। दूसरा और तीसरा मरहला 8 शव्वाल यानी 20 मई 2021 से 26 मई 2021 तक जारी रहेगा। और फिर चौथा मरहला ये है कि तहरीरी इम्तिहान होगा जो कि 27 मई 2021 को बरोज़ जुमरात लिया जाएगा। और जब ये लिंक मैं दे दूँगा, इस लिंक पर आप जब आएंगे तो इसमें दाखिलों की जो दाखिले हैं जिस दर्जे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे साबिक़ा दर्जे की किताबों में इम्तिहान लिया जाएगा। तो इम्तिहान कौन सी किताबों में लिया जाएगा वो सारी कुतुब यहाँ पर मौजूद है। जैसे अगर कोई तालिब इल्म दौर हदीस में दाखिले के लिए जाता है तो उसका तकरीरी इम्तिहान हिदाया जिल्द राबे में होगा और तहरीरी इम्तिहान पूरे के पूरे मिशकात शरीफ में और शरह नुखबतुल फ़िक्र में होगा। इसी तरह अगर कोई तालिब इल्म दर्जे ऊला में दाखिला के लिए जाता है तो वो 8वीं जमात की रियाजी और अंग्रेज़ी इन दोनों की तैयारी करे क्योंकि इसमें इम्तिहान लिया जाएगा। बाकी सब दर्जात की तफसील यहाँ पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। फिर हर दर्जे की शराइत क्या है, हर दर्जे में अगर अलग अलग शराइत आपने जानने हो तो उस पर भी आप इन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि दर्जे साबिया के लिए शराइत क्या है, दर्जे खामिसा के लिए और इसी तरह दीगर जो दर्जात है उसमें दाखिले की शराइत क्या है। तो आइए हम चलते हैं अभी कि ऑनलाइन दाखिला और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह की जाती है। सबसे पहले आप ये शराइत पढ़ लें कि अगर आपका दर्ज करदा मोबाइल नंबर ही आपके दाखिले का मयार होगा तो आप अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल दुरुस्त आप यहाँ पर दर्ज करें। दाखिला फॉर्म मुकम्मल उर्दू ज़बान में पुर करें, अंग्रेज़ी या रोमन में लिखने से इज्तनाब करें। रोमन उर्दू में नहीं लिखे बल्कि उर्दू फ़ॉन्ट के साथ उर्दू में ही अपना फॉर्म फिल करें। अपने दिए गए मोबाइल नंबर और पासवर्ड को याद रखें। दोबारा अपना फॉर्म खोलने के लिए यही नंबर और यही पासवर्ड ये ज़रूरी होगा। वाज़ेह रहे कि मोबाइल नंबर की तब्दीली की सूरत में नया फॉर्म खुल जाएगा और पुराने नंबर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं रहेगा। जब आपको जामिया में दाखिला की कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा तो उसी नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा। फॉर्म अगर एक वक्त में मुकम्मल न भरा जा सके तो बाद में भी अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इंदराज करके बाकिया फॉर्म फुल कर सकते हैं। दाखिला कार्रवाई की मौजूदा कैफियत मालूम करने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने फ़राहम करदा मोबाइल नंबर के ज़रिए जामिया की वेबसाइट पर अपने फॉर्म के ऊपर स्टेटस चेक करते हैं। इस लिंक पर आप जाकर अपना स्टेटस चेक करते हैं कि मेरा फॉर्म सबमिट तो हो गया है, अब उस पर कार्रवाई कितनी हो गई है और क्या जामिया वाले मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, वो सारी कार्रवाई आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जामिया आपको आपके दर्ज करता मोबाइल नंबर पर दाखिला कार्रवाई की मालूमात भी अरसाल करेगा। दाखिला फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए पहले खाने में दुरुस्त मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर उसके बाद पासवर्ड लिखें। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिखता हूँ। पासवर्ड आप कोशिश करें इंग्लिश में लिखें। यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करें।
اب یہاں دیکھیے کہ مجھے ایک فارم نمبر دیا گیا، یہ میرا فارم نمبر ہے، رجسٹریشن نمبر ہے، اس پر میری ساری کارروائی ہوگی اور اس نمبر کو میں نے یاد بھی رکھنا ہے، اپنے پاس کاپی میں لکھنا ہے، اور میرے یہاں پر آن لائن جو رجسٹریشن ہوگی اس میں یہ فارم نمبر موجود رہے گا۔ تو آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ کون سی شاخ میں، جامعہ کی کون سی شاخ میں داخلہ لینا ہے۔ یاد رکھیں جامعہ کا ایک مرکز ہے، مرکز وہی ہے جو میں نے بتایا کہ کراچی شہر کے بیچوں بیچ گرو مندر کے قریب یا گرو مندر کے علاقے میں واقع ہے جامعہ بنوری ٹاؤن۔ اور اس کے بعد مدرسہ تعلیم الاسلام گلشن عمر، ملیر کا مدرسہ بلال کالونی میں، مدرسہ خلفائے راشدین گولیمار، مدرسہ عثمانیہ بہار کالونی بنوری ایجوکیشن سسٹم، اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جامعہ کے مرکز میں داخلہ نہیں ملتا تو ان میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں اپلائی کرتا ہوں جامعہ کے مرکز کے لیے۔ کون سے درجہ میں داخلہ لینا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا درجہ بھی لینا ہے۔ میں مثال کے طور پہ میں تخصص فی الحدیث میں داخلہ لے رہا ہوں، یا اگر کوئی درجہ اولیٰ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اولیٰ کے لیے وہ اس کو سلیکٹ کرے۔ میں تخصص فی الحدیث کرتا ہوں۔ داخلہ آپ کو رہائشی چاہیے غیر رہائشی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے طلبہ جو دور سے آتے ہیں ان کے لیے رہائشی داخلہ۔ اور امدادی اور غیر امدادی کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ کی طرف سے جو مستحق طلبہ ہوتے ہیں ان کو وظیفہ ملتا ہے، اسکالرشپ ملتا ہے۔ اور تو کیا اگر آپ مستحق ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، اپنا خرچہ خود افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ غیر امدادی پر بھی کلک کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو طلبہ نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ امدادی کو کلک کریں۔ اگر پرانے طالب علم ہے تو آئی ڈی لکھ کے، لیکن میں تو پرانا نہیں ہوں، میں نیا ہوں، تو اس کے بعد میں اگلا سٹیپ شروع کرتا ہوں۔ اب یہاں پر طالب علم کے نام وغیرہ کے بارے میں معلومات لیے جائیں گے۔ میں اپنا نام لکھتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں صلاح الدین، والدیت لکھتا ہوں، تاریخ پیدائش آپ نے لکھے ہیں، جس طرح کے یہ فارمیٹ ہے آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے آپ نے لکھنا ہے۔ ای میل لکھنا ہے، اپنی ای میل انگلش میں لکھنا ہے۔ اگر آپ کا لینڈ لائن ٹیلی فون نمبر ہے تو وہ لکھیں، اگر نہیں ہے تو اس خانے کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں۔ تحصیل کون سا علاقہ ہے تو یہ آپ لکھ دیں۔ خط و کتابت کا پتہ آپ اپنا گاؤں وغیرہ کا ایڈریس یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اس پر کلک کریں۔ والد کی ولدیت یعنی والد یعنی آپ کے دادا کا نام کیا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں۔ اگر آپ کے والد کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ والد کا پیشہ کیا ہے تو آپ سرپرست کا نام، میرا سرپرست میرا والد ہے تو میں یہاں پر والد کا نام لکھتا ہوں۔ سرپرست کی ولدیت کیا ہے، سرپرست کا طالب علم سے رشتہ کیا ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں والد۔ شناختی کارڈ نمبر تو وہی جو آپ، ای میل اگر ہے تو لکھیں، اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے۔ لینڈ لائن، سرپرست کا پیشہ، موبائل نمبر یہ بھی آپ لکھیں۔ خط و کتابت کا پتہ وہی ہے۔ اب یہاں پر آپ اپنے جس درجے کا آپ نے امتحان دیا ہے تو پہلے آپ وہی لکھیں گے۔ جیسے کہ میں تخصص فی الحدیث کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو میں ظاہر سی بات ہے کہ دور حدیث کا کو میں سلیکٹ کروں گا کہ میں نے دور حدیث کا امتحان دیا ہے اور اس میں کتنے نمبر لیے ہیں وغیرہ، وہ یہاں پر میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس میں نمبرات کتنے ہیں وہ میں گریڈ جے جدن ادارہ، کس سن میں آپ کی فراغت ہوئی ہے یا کس سن میں آپ نے وہ سابقہ درجہ پڑھا ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے۔ قرآنی تعلیم آپ کی کیا ہے، تو آپ نے تجوید وغیرہ وہ کیا ہے وہ سب چیزیں، جیسے اگر آپ نے حفظ کیا ہے یا ناظرہ، تو میں نے حفظ نہیں کیا، میں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے۔ وفاق کے نمبرات ناظرہ کے نہیں ہوتے، حفظ کے ہوتے۔ اگر آپ نے حفظ پڑھا ہوا ہوتا ہے، حفظ کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ وفاق سے آپ نے اس کا امتحان بھی دیا ہوگا تو حفظ میں آپ کے نمبر کتنے ہیں وہ آپ نے درج کرنے ہیں۔
کس ادارے سے آپ نے حفظ کیا ہے، کتنے گریڈ ہے اور کس سن میں آپ نے یہ حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد عصری تعلیم ہے، آپ نے اسکول کتنا پڑھا ہے وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ماسٹرز۔ آپ کا فارم مکمل ہو گیا ہے۔ ارسال کا بٹن دبانے کے بعد فارم ہمیں موصول ہو جائے گا۔ اس کے بعد فارم میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو یہاں سے پچھلے میں جائیں، پچھلے میں آپ اس سے بھی پچھلے جا سکتے ہیں، یا یہاں پر بھی، یہاں پر چلو نہیں ہو سکتا تو پچھلے سے پچھلے میں آپ اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو تبدیلی کر لیں، نہیں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے تو اس کے بعد آپ ارسال پر کلک کریں، یہاں پر دوبارہ کلک کریں۔ اب دیکھیں سارا جو میں نے قوائف درج کیے ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں، سارے جو معلومات ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اپنے پاس ایک اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کرنا ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنے اس درخواست کو آپ چیک کرتے رہیں، اور اس میں جو میں نے آپ کو لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ اپنا داخلہ نمبر، اپنے موبائل نمبر اور پاسورڈ کے ذریعے لاگ ان کریں۔ یہاں سے آپ لاگ ان کریں تو آپ اپنا داخلے کے بارے میں آپ کارروائی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فارم پر کیا کارروائی ہو رہی ہے، وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ دوبارہ اسی پر آ کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ طریقہ کار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو بالکل فرینڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میں اسی وقت آن دی اسپاٹ جواب نہ دے سکوں تو کچھ منٹ بعد یا کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ساتھی کو جواب دوں تاکہ اس کو داخلے میں آسانی ہو، اور جو معلومات مجھے حاصل ہے میں وہ معلومات آپ کے ساتھ شریک کروں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مدرسہ والے ہی بتا سکتے ہیں، تو اس بارے میں معذرت کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے میں مدرسہ سے دور بھی ہوں تو میں عملی طور پر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جو بات ایسی ہے کہ جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں یا آپ کو سمجھا سکتا ہوں تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اور اگر آپ تڑپ لے کر گئے ہیں تو ساتھ میں دعا بھی کریں۔ دعا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا جذبہ بھی قابل قدر ہے، اور ساتھ میں آپ دعائیں بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے قبول کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث شریف میں ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی تعلیم دے دیتا ہے۔ تو آپ اس جذبے کو لے کر جائیں گے تو دعائیں بھی کریں اور ایک جذبے کے ساتھ جائے، انشاءاللہ آپ کامیابی آپ کی مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔